الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. نمز ایم ڈی کیٹ 2024 اور آج ہم اس کو سالو کریں گے. فزکس کے پورشن کو آج ہم سالو کریں گے اور اس کے ایم سی کیوز کو سٹارٹ کرتے ہیں. ایم سی کیو نمبر فرسٹ ہے کہ ایٹ وٹ اینگل of the applied force the work will be 50%. تو اسٹوڈنٹس ورک کا جو فارمولا ہے آپ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ ہے W is equal to FD cos of theta. اور cos of theta کی جو ویلیو ہے وہ کب 1/2 کے ایکول ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹس cos of theta کی ویلیو theta is equal to 60 ڈگریز پہ 1/2 کے ایکول ہوتی ہے. اور جب cos of theta کی ویلیو 1/2 ہو جائے گی اس وقت آپ کے ساتھ جو ورک ہوگا اسٹوڈنٹس وہ 50% آف دا ٹوٹل ورک ہوگا. تو اس ایم سی کیو نمبر 1 میں آپ کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ بیٹا ہے. 60 ڈگریز جو ہے وہ آپ کا کریکٹ آنسر ہوگا. ایم سی کیو نمبر 2 کو دیکھیں. وٹ از دا پاور آف این الیکٹرک موٹر وین اٹ پرفارمز ورک آف دس مچ جاؤلز ان 8 سیکنڈز. تو اسٹوڈنٹس پاور کا فارمولا ہے ورک ڈن بائی ٹائم. تو اس کے لیے ہم 64 × 10⁻⁴ یہ ویلیو 6 ہے. 64 × 10⁻⁶ ڈیوائیڈڈ بائی 8 کر دیں گے. تو سمپلیفیکیشن کرنے کے بعد 8 8 64 تو آپ کے ساتھ 8 × 10⁻⁶ آ جائے گا جو کہ 8 میگا واٹس کے ایکول ہوگا. تو کریکٹ آپشن آپ کے ساتھ اس میں چارلی ہوگی. The relationship between kinetic energy and momentum is students kinetic energy اور momentum کا ریلیشن ہے kinetic energy is p²/2m یا momentum is 2m × kinetic energy √. تو ان میں سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلٹا آپشن کریکٹ ہے. کائنیٹک انرجی از ایکول ٹو p²/2m. نیکسٹ ایم سی کیو. وین اے ڈالفن لیوز دا واٹر اٹ ہیز اے لاٹ آف کائنیٹک انرجی. ایٹ اٹس ہائیسٹ پوائنٹ اٹس کائنیٹک انرجی از آپشن اے ہے کائنیٹک انرجی, آپشن بی ہے پوٹینشیل انرجی, آپشن سی ہے الاسٹک پوٹینشیل انرجی, آپشن ڈی ہے آپ کے ساتھ نائدر کائنیٹک نار پوٹینشیل. تو اسٹوڈنٹس کوسچن کے تھیم کو لیتے ہوئے یہ کوسچن ورک انرجی پرنسپل پہ ہے اور ڈالفن جب جمپ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کائنیٹک انرجی ہوگی. ٹاپ پوزیشن پہ وہ کائنیٹک انرجی جو ہے وہ پوٹینشیل میں کنورٹ ہو چکی ہوگی. تو اس لحاظ سے کریکٹ آپشن ہمارا بیٹا ہوگا. The absolute potential energy is given by this equation. The negative sign indicates that the Earth's gravitational field for mass is. اسٹوڈنٹس یہاں پہ یہ نیگیٹو سائن یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دا ماس از انڈر این اٹریکٹیو فورس. اس ماس پہ ایک اٹریکٹیو فورس اپلائی ہو رہا ہے. تو یہاں پہ آپ کے ساتھ کریکٹ آپشن چارلی ہے. نیکسٹ ایم سی کیو ہے. دا ویلوسٹی آف این آبجیکٹ موونگ ان آئی تھنک یہ ان اے سرکل ہے. ٹھیک ہے. سو دا ویلوسٹی آف این آبجیکٹ موونگ ان اے سرکل از کانسٹنٹ, ویریبل, 0 یا نیگیٹو.
تو اسٹوڈنٹس چونکہ یہ تو ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ یونیفارم سرکولر موشن ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ اپنے فزکس کے کامن سینس کو یوز کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارے جو چیپٹر 5 کا جو ٹاپک ہے وہ نارملی جو ہے ہم کس کو ڈسکس کرتے ہیں، یونیفارم سرکولر موشن کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کے ساتھ سپیڈ جو ہوتی ہے وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے، لیکن ڈائریکشن جو ہوتی ہے اسٹوڈنٹس وہ کانسٹنٹ نہیں ہوتی۔ تو اس بیہاف پہ ہم کہیں گے کہ the velocity of a body in a circle is، تو ہم کس آپشن کو، کیونکہ یہ ایز اے ویکٹر بات کر رہے ہیں، تو ایز اے ویکٹر اگر ہم بات کریں تو سپیڈ تو اس کی سیم ہے لیکن ڈائریکشن تو اس کی سیم نہیں ہے، تو پھر جو ہے ہم ویریبل کو سلیکٹ کریں گے۔ نیکسٹ MCQ ہے کہ if you stop your car by applying brakes, chance of injury is gently reduced because of، if you stop your car quickly by applying brakes, the chance of injury is greatly reduced because of۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ کویسچن ہے کہ if you stop your car quickly by wearing seat belts, the chance of injury is greatly reduced because seat belts apply۔ تو سیٹ بیلٹس جو ہیں چونکہ انرشیا کی وجہ سے ہم فارورڈ موو کرتے ہیں، اور سیٹ بیلٹ ہمیں فارورڈ موو ہونے سے بچانے کے لیے ہم پہ ریورس فورس اپلائی کرتا ہے، یا وہ ہم پہ اپوزٹ فورس اپلائی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہماری انجری کے چانسز وہ ریڈیوس ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے آپ کے ساتھ کہ a ball with momentum 8 kg/s hits a wall and bounces straight back without losing kinetic energy. The change in momentum would be۔ تو اسٹوڈنٹس ایک بال ہے اور اس کا مومنٹم جو ہے وہ 8 ہے، اگر وہ الاسٹک ریباؤنس کرے گا تو اس کا مومنٹم -8 ہو جائے گا، اور اسٹوڈنٹس چینج ان مومنٹم آپ کے ساتھ -16 کے ایکول آ جائے گا۔ تو کریکٹ آپشن اس MCQ میں آپ کے ساتھ آپشن بیٹا ہے۔ ان پروجیکٹائل موشن فار وچ اینگل میکسیمم ہائٹ از ہاف آف اٹس رینج، کون سے اینگل پہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دا میکسیمم ہائٹ از ہاف آف اٹس رینج۔ اسٹوڈنٹس ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ فارمولا جو رینج اور ہائٹ کے درمیان ہے وہ ہے 4h = r ٹینجنٹ تھیٹا۔ اب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اینگل فائنڈ کریں جس پہ ہائٹ جو ہے وہ رینج کے ہاف کے ایکول ہو، تو ہم ہائٹ کی جگہ r/2 پٹ کر دیں گے، تو 4r/2 = r ٹینجنٹ تھیٹا۔ تو r اور r تو کینسل ہو جائے گا، تو ٹینجنٹ تھیٹا = 2 آپ کے ساتھ۔ اب یہاں پہ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ ٹینجنٹ انورس 1 جو ہے یہ 45 کے ایکول ہوتا ہے، اور ٹینجنٹ انورس 4 جو ہے یہ 76 کے ایکول ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس میں آپ نے پھر 76 اور 45 کے درمیان کا جو آپشن ہے وہ آپ نے چوز کرنا ہوگا۔ تو اس میں ہم جو ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے ساتھ بلکہ 3 آپشنز جو ہیں وہ 45 اور 76 کے درمیان ہیں۔ تو یہ کویسچن تو پھر بہرحال کیلکولیشن وائز جو ہے وداؤٹ کیلکولیٹر بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ویلیو جو ہے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ یاد ہونی چاہیے، آپ کو یہ 63 ڈگریز ہونی چاہیے۔
اچھا نیکسٹ کویشچن ہے آپ کے ساتھ کہ سارا گوز اراؤنڈ اے سرکولر ٹریک دیٹ ہیز اے ڈائمیٹر آف 20 meters if she runs around the entire track from a distance of 80 meters, what is her angular displacement? Sarah goes around a circular track that has a diameter of 20 meters. If she runs around the entire track for a distance of 80 meters, what is its angular displacement? اچھا اسٹوڈنٹس ڈائمیٹر آپ کو گیون ہے وہ ہے 20 میٹرز، وہاں سے ہم ریڈیس معلوم کر لیں گے 10 میٹرز، ٹھیک ہے۔ اب اسٹوڈنٹس فارمولا ہے ایس از ایکول ٹو آر ٹیٹا، تو ٹیٹا از ایکول ٹو ایس بائی آر، تو 80/10 سے آپ کے ساتھ 8 ریڈینس جو ہیں وہ آ جائے گا، اور کریکٹ آپشن اس میں آپ کے ساتھ آپشن ڈیلٹا ہوگا 8 ریڈینس۔ نیکسٹ کویشچن آپ کے ساتھ ہے دا اینگل سویپٹ بائی منٹ ہینڈ ان 1 minute از۔ اسٹوڈنٹس منٹ ہینڈ جو ہوتا ہے یہ 360 ڈگریز میں کتنے منٹس پورے کر دیتا ہے؟ 60 منٹس پورے کر دیتا ہے، تو 1 منٹ کو ہم ایکس کہہ دیں گے، اور اگر ہم 360 کو 60 پہ ڈیوائڈ کریں تاکہ 1 منٹ کا ہمارے ساتھ ڈیٹا آ جائے، تو اسٹوڈنٹس وہ آپ کے ساتھ آئے گا 6 ڈگریز، تو 1 منٹ میں اینگل جو بنے گا وہ 6 ڈگریز بنے گا۔ نیکسٹ ٹو فائنڈ دا ڈائریکشن آف اینگولر ڈسپلیسمنٹ، اسٹوڈنٹس اینگولر ڈسپلیسمنٹ کے لیے ہم رائٹ ہینڈ گرپ رول یوز کرتے ہیں، اور اس میں ہم باڈی جس ڈائریکشن میں روٹیٹ کرتی ہے اس میں ہم اپنے رائٹ ہینڈ کے فنگرز کو کرل کرتے ہیں، اور جو تمب ہمارا ہوتا ہے یہ اینگولر ڈسپلیسمنٹ کو شو کرتا ہے۔ تو آپ اس چارلی آپشن کو ریڈ کریں، پٹ دا تمب آف رائٹ ہینڈ ان دا ڈائریکشن آف، اچھا یہ تو غلط ہے، پٹ دا تمب آف رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ، یہ بھی غلط ہے، grab the axis of rotation in the right hand, grab the axis of rotation in the left hand۔ کریکٹ آپشن آپ کے ساتھ الفا ہے۔ A particle moves in a circle of radius 200 centimeter with a linear speed of 20 meters per second۔ Students v جو ہے یہ r اومیگا کے ایکول ہے، تو اومیگا آپ کے ساتھ v بائی r کی ایکول ہو جائے گا، v کی ویلیو 20 ہے اور r کی ویلیو 200 انٹو 10⁻⁻2 ہو جائے گا، تو یہ -2 زیروز کے ساتھ کینسل، اور آپ کے ساتھ 10 ریڈین پر سیکنڈ آپشن وہ آ جائے گا، تو کریکٹ آپشن اس میں ڈیلٹا ہے۔ فار اینٹی کلاک وائز روٹیشن، اسٹوڈنٹس اینٹی کلاک وائز یا آؤٹ آف پلین کو ہم پازیٹیو لیتے ہیں، اور کلاک وائز یا انٹو دا پلین کو ہم نیگیٹو لیتے ہیں، تو اینٹی کلاک وائز روٹیشنز آپ کے ساتھ پازیٹیو ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہے آپ کے ساتھ 110 کہ اسپیڈ آف ساؤنڈ ان سالڈ از گریٹر دین اسپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر بیکاز۔ اسٹوڈنٹس اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ سالڈ میں الاسٹیسٹی بائی ڈینسٹی کا جو ریشو ہے سالڈ کے لیے وہ زیادہ ہے الاسٹیسٹی بائی ڈینسٹی ریشو گیس یا ایئر کے لیے، تو اس میں آپ کے ساتھ کریکٹ آپشن جو ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہوگا سالڈ۔ یہ پہلے آپشن میں میرے خیال میں لیس کا سائن ہے اور دوسرے آپشن میں گریٹر کا سائن ہے، تو آپ کے ساتھ بیٹا آپشن اس میں کریکٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہے کہ a body of mass 10 kg is connected to a spring and it is oscillating on a horizontal frictionless surface. If the maximum displacement of the body is 20 centimeter and the spring constant is 20 Newton per meter, what is the acceleration of the body? تو
تو اسٹوڈنٹس آپ سے ایکسلریشن مانگی ہے، لیکن یہ جو ایکسلریشن ہم سے مانگی ہے یہ ایکسٹریم پوزیشن پہ مانگی ہے، ٹھیک ہے، اور ایکسٹریم پوزیشن پہ آپ کے ساتھ جو ایکسلریشن ہوتی ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے۔ تو ہم اس پہ فارمولا یوز کریں گے آپ کے ساتھ ایکسلریشن از ایکول ٹو مائنس اومیگا اسکوئر ایکس ناٹ۔ اسٹوڈنٹ سمپل ہارمونک موشن میں اومیگا اسکوئر جو ہے وہ کے بائی ایم کے ایکول ہوتا ہے، تو یہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ مائنس کے بائی ایم اور ایکس ناٹ۔ تو کے کی ویلیو 20 ہے، ایم کی ویلیو 10 ہے، اور ایکس ناٹ جو ہے وہ 20 سینٹی میٹر ہے، تو 20 انٹو 10 ریز ٹو دا پاور -2۔ اسٹوڈنٹس یہ دونوں زیروز -2 کے ساتھ کینسل، تو آپ کے ساتھ 4/10 آ جائے گا، اور 4/10 سے آپ کے ساتھ 0.4 آتا ہے، تو کریکٹ آپشن آپ کے ساتھ ڈیلٹا ہو جائے گا۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ a normal person can hear sound waves ranging in a frequency from 20 Hz to 20 kHz. What is the maximum wavelength؟ اسٹوڈنٹس جب فریکوینسی منیمم ہوتی ہے تو اس وقت ویو لینتھ جو ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے۔ اب دیکھیں آپ کے ساتھ لیمڈا کا فارمولا ہے V/F۔ اب V کو ہم لے لیتے ہیں 330 اور F کو لے لیتے ہیں 20۔ اب 330 کو اگر ہم 20 پہ ڈیوائڈ کریں تو یہ 0 تو کینسل ہو جائے گا، تو اس سے آپ کا آنسر جو ہے وہ 17 میٹرز آنا چاہیے، اور یہ ویلیو آپ کو یاد بھی ہونی چاہیے کہ میکسیمم ویو لینتھ جو ہے وہ 17 میٹرز ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے NaCl dissolves in water due to۔ تو اسٹوڈنٹس واٹر کی جو ریلیٹیو پرمیٹیوٹی ہے آپ کے ساتھ 78، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پولرائز ہو کر الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کو بہت زیادہ ڈیکریز کر دیتا ہے، اور یہ ایزیلی پولرائز ہو سکتا ہے، تو اسی لیے اس میں جو آپ کے ساتھ آیونک کمپاؤنڈز ہیں یا جو پولر کمپاؤنڈز ہیں وہ آسانی سے ڈیزالو ہو سکتے ہیں، تو اس کا کریکٹ آپشن آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹا ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے اے کیپیسیٹر کین بی فلی چارج بیکاز ٹائم اے کیپیسیٹر can be fully charged because time required to charge is۔ اسٹوڈنٹس ہم نے کہا تھا کہ کیپیسیٹر کبھی بھی کمپلیٹلی چارج نہیں ہو سکتا آئیڈیلی، لیکن پریکٹیکلی ہم 5RC کو فل کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہے آپ کے ساتھ کہ the electric field at a distance 10 centimeter from a 2 microcoulomb charge۔ تو فارمولا ہے KQ/R²، تو 9 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 9 انٹو 2 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور -6 ڈیوائڈیڈ بائی 10 ملٹیپلائی بائی 10 انٹو 10 ریز ٹو دا پاور -4 آ جائے گا۔ اسٹوڈنٹس ہم جو ہے ان دونوں زیروز کو کینسل کر کے اس کو -2 کر دیں گے، اور یہ -2 جب اوپر جائے گا تو یہ +2 ہو جائے گا، تو یہ 9 2s are آپ کے ساتھ 18۔ اچھا +9 -6 سے +3 آ جائے گا، اور +3 +2 سے آپ کے ساتھ +5 آ جائے گا، تو 10 ریز ٹو دا پاور آپ کے ساتھ آ جائے گا +4، ٹھیک ہے، اور 18 انٹو 10 ریز ٹو دا پاور 4 سے آپ کے ساتھ آپشن آئے گا 18 وتھ 4 زیروز۔ اچھا سوری، یہاں پہ ہم سے ایک مسٹیک ہو گئی ہے، مائکرو کولم جو ہے، اچھا یہ مائکرو کولم ہے، نینو کولم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس MCQ میں تو کریکٹ آپشن آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے، اس کو ایک دفعہ پھر بھی ٹرائی کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، تو دوبارہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں کہ which is 9 into 10 raised to power 9 پھر 2 into 10 raised to the power -6 KQ/R² ہے،
تو 2 دفعہ 10 لکھ لیتے ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ سینٹی میٹر کے اسکوائر کو میٹر اسکوائر میں بھی کنورٹ کریں گے تو 10⁻⁻4 بھی آ جائے گا۔ یہ 2 زیروز اس کو -2 کر دیں گے، -2 اوپر جائے گا تو +2 ہو جائے گا، اور 9 2s are 18 آیا آپ کے ساتھ۔ اب 10⁻⁹ سے 3 آیا، اور 3 + 2 سے 10⁻5 آ گیا۔ تو اسٹوڈنٹس اس MCQ کے تمام آپشنز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ غلط ہیں۔ نیکسٹ آپ کا MCQ ہے، آپ کے ساتھ ایک 4 کولم چارج ہے، دوسرا -4 کولم چارج ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ آپ کے ساتھ کون سے چارجز ہیں؟ ایکول اینڈ اپوزٹ۔ ایکول اینڈ اپوزٹ کے بالکل مڈ پہ والٹیج پوٹینشیل 0 ہوتا ہے اور انٹینسٹی میکسیمم ہوتی ہے، تو کریکٹ آپشن آپ کا ہوگا کہ V is 0 but E is not 0۔ نیکسٹ MCQ ہے، a process in which all the heat energy is used for increasing the internal energy is۔ اسٹوڈنٹس وہ پروسیس جس میں تمام ہیٹ انٹرنل انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، مطلب اس پروسیس میں ورک پاسبل نہیں ہوتا، وہ پروسیس آپ کے ساتھ آئسوکورک پروسیس ہے۔ تو 117 میں کریکٹ آپشن آپ کے ساتھ بیٹا ہے۔ اسٹوڈنٹس کویسچن نمبر 118، the phase shift between voltage and current when AC flows through a capacitor is۔ اسٹوڈنٹس رزسٹر میں فیز شفٹ 0 ڈگریز ہوتا ہے، جبکہ کیپیسیٹر اور انڈکٹر جو ہے اس میں فیز شفٹ 90 ڈگریز ہوتا ہے، تو کریکٹ آپشن آپ کے ساتھ الفا ہوگا π/2 ریڈین۔ A particle having a charge of 1 coulomb falls through a potential difference of 5 volts. The energy is۔ اسٹوڈنٹس انرجی کائنیٹک انرجی کا فارمولا ہے Q ڈیلٹا V۔ تو 1 کولم چارج ہے اور 5 وولٹ کا پوٹینشیل ڈفرینس ہے، تو اس سے آپ کے ساتھ آنسر آ جائے گا 5 جاؤلز، اور وہ کریکٹ آپشن آپ کے ساتھ ڈیلٹا آپشن میں ہے۔ Which of the following explains the non-ohmic conductor whose resistance is decreasing؟ resistance decreasing ہے اسٹوڈنٹس، تو کرنٹ voltage گراف کو کرنٹ کی طرف بینڈ ہو جانا چاہیے، اور وہ آپ کے ساتھ یہ آپشن ہے کیونکہ اس میں گراف کرنٹ کی طرف بینڈ ہو گیا ہے۔ ایک سرکٹ آپ کو دیا گیا ہے اور اس میں آپ سے ایکویلنٹ ریزسٹنس کا پوچھا ہے، تو اسٹوڈنٹس یہ تینوں ریزسٹرز جو ہیں یہ پیریلل میں کنیکٹ ہیں، اور تینوں کی ویلیو 111 اوہم ہے، تو ان کا جو ریزلٹ ہوگا، کیونکہ R ایکویلنٹ کا فارمولا پیریلل میں R/N ہوتا ہے، تو یہ R/3 ہو جائے گا، اور یہ 1/3 ہو جائے گا، تو کریکٹ آپشن آپ کا بیٹا ہو جائے گا۔ 4 فینز آف 100 واٹ اینڈ 2 بلبس آف 100 واٹ۔ اچھا، دونوں کے جو ہے پاورز سیم ہیں، تو ہم ان کو ایک ہی ڈیوائس کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ ایچ ورک فار 2 hours ڈیلی۔ اچھا، تو ٹوٹل 4 فینز ہیں اور 2 بلبس ہے، تو 8 تو نمبر آف ڈیوائسز ہو گئے۔ پاور ان کا کیا ہے 100، تو ہم اس کو 1000 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے تاکہ یہ کلو واٹ میں کنورٹ ہو جائے، اور 2 hours ان کی ڈیلی یوزیج ہے، اور آپ کے ساتھ 30 ڈیز ہیں، تو اس میں اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ کتنے کلو واٹ آورز بنتے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ 3 زیروز، تو 3 زیروز کے ساتھ کینسل، اور آپ کے ساتھ جو ہے 8 2s are 16 آ جائے گا، اور 16 into 2 سے، بلکہ 16 into 3 سے ہمارا آنسر جو آتا ہے وہ 48 کلو واٹ آور آتا ہے، لیکن اس میں آپ کے ساتھ 48 کلو واٹ آور موجود نہیں ہے، تو ذرا دوبارہ اس کویسچن کو دیکھ لیتے ہیں۔
4 fans of 100 watt each and 2 bulbs of 100 watt each work and 2 bulbs of 100 watt. اچھا، اب یہ ہم دونوں بلبس کو کمبائنلی جو ہے وہ 100 والٹ کنسیڈر کریں یا ان کو دو الگ الگ بلبس لے لیں. The energy consumption in 30 days will be، اگر ہم ان کو ایک بھی بلب کنسیڈر کر لیں تو سوری یہ تو یہاں پہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہاں پہ ہم نے 8 ملٹیپلائی کیا ہے جبکہ 4 + 2 6 ملٹیپلائی کرنا چاہیے. تو یہ 6 3 are 18 اور 18 × 2 سے، لیکن پھر بھی کریکٹ آپشن موجود نہیں ہے. اسٹوڈنٹس اس ایم سی کیو میں بھی آپ کے ساتھ کریکٹ آپشن موجود نہیں ہے. نیکسٹ ایم سی کیو ہے کہ a wire of length 100 centimeter is perpendicular to the magnetic field of 0.5 Tesla. A current of 10 ampere flows from it. So what is the force? Students, magnetic force کا فارمولا ہے IBL. تو کرنٹ آپ کے ساتھ 10 ہے اور B کی ویلیو 0.5 ہے تو اس کی جگہ 1.2 لکھ لیں گے، اور لینتھ کی ویلیو 100 سینٹی میٹر ہے تو 1 میٹر لکھ لیں گے. تو یہ آپ کے ساتھ سالو ہو کے 5 آنسر آ جائے گا. 5 نیوٹن ہمارا کریکٹ آپشن ہوگا. The substance having negative temperature coefficient. Students, alpha is equal to negative جو ہے یہ سیمی کنڈکٹرز کا ہوتا ہے. تو if the value of electric field intensity between the plates increases 2 times, then the energy stored in the capacitor becomes. Students, آپ کے ساتھ فارمولا ہے U کا 12 epsilon naught epsilon R E² AD. تو اگر الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کو ہم ڈبل کریں گے تو پوٹینشیل انرجی کوادرپل ہو جائے گی، آپ کے ساتھ 4 ٹائمز انکریز ہو جائے گی. The horizontal range of a projectile is maximum. Students, رینج کا فارمولا ہے VI² sin 2θ ڈیوائڈیڈ بائی G. تو یہ تب میکسیمم ہوتا ہے جب سائن 2θ 1 کے ایکول ہو، اور وہ آپ کے ساتھ بیٹا آپشن ہے. ہاؤ مینی ڈگریز آر دیئر ان 2π/5 ریڈینس؟ اسٹوڈنٹس 2π میں تو آپ کے ساتھ 360 ڈگریز ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2π/5، تو ہم 360 کو 5 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے. تو اسٹوڈنٹس 360 کو اگر ہم 5 پہ ڈیوائڈ کریں تو اس کا آنسر 60 سے تو بڑا، میرے خیال میں اس کا آنسر 72 آنا چاہیے. A transformer uses a 220 volt line and delivers. اچھا، تو اسٹوڈنٹس پرائمری والٹیج 220 ہے اور سیکنڈری والٹیج 1800 ہے اور سیکنڈری کرنٹ 22 ایمپیئر ہے. پرائمری کرنٹ معلوم کرنی ہے، سیکنڈری کرنٹ 22 اور پرائمری کرنٹ. تو اسٹوڈنٹس فارمولا ہے IP/IS is equal to VS/VP. تو وی ایس کی ویلیو 1800 ڈیوائڈیڈ بائی 220 اور ساتھ میں آئی ایس جو ہے وہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں گے. اچھا، یہ 22 اور 22 10 ہو جائے گا اور یہ 0 0 کے ساتھ کینسل، تو 180 ایمپیئر کی پرائمری کرنٹ جو ہے وہ اس سے موو کرے گی. فار ریکٹیفیکیشن دا ٹرانسفارمر یوزڈ از. اسٹوڈنٹس ریکٹیفیکیشن پروسیس میں ہمارا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے والٹیج کو سٹیپ اپ کریں یا والٹیج کو سٹیپ ڈاؤن کریں، لیکن پھر بھی ہمارے بکس میں
جو ٹرانسفارمر یوز کیا گیا ہے ریکٹیفیکیشن میں وہ سینٹر ٹیپ ٹرانسفارمر ہے، اور وہ کیا کام کرتا ہے کہ ان پٹ سائیکل کو 2 ہافز میں کنورٹ کر دیتا ہے، مطلب وہ سم ہاؤ اسٹیپ ڈاؤن کی طرح رول پلے کرتا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے اس کو اسٹیپ ڈاؤن کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک ایٹم ہے ایف، اور اس کا یہ اپر نمبر میرے خیال میں 18 ہے، یہ اپر نمبر اس کا 18 ہے اور نیچے والا نمبر اس کا آئی تھنک 9 ہے، ٹھیک ہے، تو اور یہ کنورٹ ہو گیا ہے 18 اور 8 میں، ٹھیک ہے، تو وہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ایک ایکس میٹیریل بن رہا ہے اور ایک وائی میٹیریل بن رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کے پروٹون نمبر میں ایک ڈیکریز آیا ہے، اور پروٹون نمبر میں جب ایک نمبر سے ڈیکریز آتا ہے تو اصل میں اس سے بیٹا نیگیٹو، دیکھیں پروٹون جو ہے اسٹوڈنٹس یہ آپ کے ساتھ 1 ہوتا ہے، اور جب یہ کنورٹ ہوتا ہے نیوٹرون میں تو ساتھ میں بیٹا نیگیٹو بھی بنتا ہے اور ساتھ میں اینٹی نیوٹرینو بھی بنتا ہے، تو اس میں کریکٹ آپشن ہوگا کہ بیٹا نیگیٹو بنے گا اور اینٹی نیوٹرینو بنے گا، جو کہ آپ کے ساتھ بیٹا آپشن میں موجود ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیو آپ کے ساتھ ہے کہ 1 رم از ایکول ٹو، تو اسٹوڈنٹس یہ جو آپ کے ساتھ کوشچن ہے یہ لیا گیا ہے دا بایولوجیکل ایڈوانٹیجز آف جو ہے ریڈیشن سے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ایک فارمولا ہے کہ ایکویولنٹ ڈوز از ایکول ٹو ایبزارب ڈوز انٹو آر بی ای، اور اس آر بی ای کو ہم جو ہے وہ بایولوجیکل ایفیکٹونیس کہتے ہیں، اور یہ جو آپ کے ساتھ ایکویولنٹ ڈوز ہے اس کا ایس آئی یونٹ کو ہم سیورٹ کہتے ہیں، 1 سیورٹ از ایکول ٹو، اور یہ جو ایبزارب ڈوز ہے اس کے ایس آئی یونٹ کو ہم گرے کہتے ہیں، 1 گرے انٹو آر بی ای، ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کے ساتھ رم ہے یہ بھی ایکویولنٹ ڈوز کا یونٹ ہے، لیکن یہ اس کا ایس آئی یونٹ نہیں ہے، تو آپ کے ساتھ 1 رم جو ہے اسٹوڈنٹس یہ 0.01 سیورٹ کے ایکول ہوتا ہے، تو یہ اصل میں ایکول ہو جائے گا 0.01 گرے انٹو آر بی ای کے، اور یہ کریکٹ آپشن آپ کے ساتھ بیٹا میں موجود ہے۔ اچھا 1 ریڈیشن از ایکول ٹو، تو اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ یہ جو ایبزارب ڈوز ہے نا، ایبزارب ڈوز، اس ایبزارب ڈوز کا جو فارمولا ہے ڈی وہ ہے انرجی پر یونٹ ماس، انرجی ایبزارب پر یونٹ ماس، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ایس آئی یونٹ ہے اسٹوڈنٹس وہ تو گرے ہے، تو 1 گرے از ایکول ٹو 1 جاؤل بائی 1 کے جی، لیکن اس کا ایک دوسرا بھی یونٹ ہے ریڈیشن جو کہ 0.01 گرے کے ایکول ہوتا ہے، مطلب 0.01 جاؤل پر کے جی ہو جائے گا، تو یہ کریکٹ آپشن آپ کے ساتھ جو ہے الفا آتا ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہے کہ 60 kg مین absorbs a whole equivalent dose of 200 rem with RBE factor of 10. تو what is the energy absorbed؟ تو اسٹوڈنٹس فارمولا ہے کہ ایکویولنٹ ڈوز از absorbed dose into RBE۔
اب یہاں سے آپ کو جو معلوم کرنا ہے اسٹوڈنٹس، ایکویولنٹ ڈوز از ایکول ٹو ایبزارب ڈوز کی جگہ آپ لکھ لیں گے انرجی پر یونٹ ماس انٹو آر بی ای۔ تو یہاں سے آپ کو انرجی معلوم کرنی ہے، تو انرجی از ایکول ٹو یہ ہو جائے گا ایبزارب ڈوز انٹو ماس ڈیوائیڈڈ بائی آر بی ای۔ اب ایبزارب ڈوز جو ہے وہ 200 رم ہے، تو اس کو اگر ہم سیورٹ میں دیکھیں کنورٹ کریں، یہاں دیکھیں 1 رم جو ہے وہ 0.01، تو اگر اس کو ہم 200 اور اس کو بھی 200 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ 2 سیورٹ بن جائیں گے۔ تو 2 سیورٹ انٹو مین کا ماس 60 ہے ڈیوائیڈڈ بائی آر بی ای کی ویلیو 10 ہے، تو یہ کینسل ہو جائے گا اور کریکٹ آپشن آپ کے ساتھ جو ہے وہ آ جائے گا 12 جاؤل۔ اسٹوڈنٹس، سومیٹک جو آپ کے ساتھ ایفیکٹس ہیں اور جینیٹک ایفیکٹس ہیں، یہ بھی دو بہت امپورٹنٹ لرننگ آبجیکٹیوز ہیں بایولوجیکل ایڈوانٹیجز کے۔ اس میں جینیٹک ایفیکٹس جو ہیں یہ ہائی لیول ریڈیشن ایفیکٹس کو کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جینز اور کروموسومز میں چینجز آتے ہیں، جبکہ سومیٹک ایفیکٹ جو ہے یہ لو لیول ریڈیشنز کو کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ مختلف جو ہے وہ ڈیزیزز آ سکتے ہیں، جیسے لاس آف ہیئر ہو گیا، یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ وائٹ بلڈ سیلز میں تھوڑی سی کمی آ گئی، یا السریشن ہو گیا، یا سکن برنز ہو گئیں، ٹھیک ہے، تو یہ سومیٹک ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ ایچ پرسن ایکسپیرینس دا بیک گراؤنڈ ریڈیشن آف ڈوز ان 1 ایئر۔ تو اسٹوڈنٹس یہ کانسٹنٹ ویلیوز ہیں اور یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے، اور یہ میرے خیال میں اب اس ایم سی کیو میں آپ جو ہے وہ پنجاب بک کو ریفر بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ تقریباً 5000 ملی رمز جو ہیں اس کی ویلیو ہوتی ہے، یا 5 رم جو ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے، یا 0.05 سیورٹ ہوتی ہے، یا 5 ملی سیورٹ جو ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے، اور اس میں آپشنز میں میرے خیال میں کریکٹ آپشن جو ہے مجھے تو الفا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ اس میں ذرا سا جو ہے وہ پنجاب بک کو ریفر کریں کہ انہوں نے کون سے کانسٹنٹ ویلیو کو جو ہے وہاں پہ مینشن کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے ساتھ نمز 2024 کا پیپر تھا، اور اس کو گو تھرو کریں۔ دو میرے خیال میں کویسچنز ایسے آئیں جس میں آپ کے ساتھ سولوشنز ایم سی کیوز کے غلط تھے، باقی اوورال پیپر میرے خیال سے اتنا ٹف نہیں تھا، ایزی ایم سی کیوز تھے۔ انشاءاللہ اسٹوڈنٹس اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، خدا حافظ۔